ویرائٹیز اویلیبل ہوں گی، صحیح، اس وقت بھاؤ اتنے نہیں بڑے ہوئے ہوں گے، تو پہلے بھی خریدی جا سکتی ہے، شروع کے 10-12 روزوں میں خریدی جا سکتی ہے۔ اب ایک عجیب مینٹلٹی ہے کہ ہمیں اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی ایم اے میں پیئر ہونا چاہتا ہے، حضرت تعلق یونیورسٹی سے ہے، تو جو آخری ڈیٹ ہوگی نا اس دن رش ہو جائے گا اور لوگ کہیں گے ابھی 2 دن اور بڑھاؤ۔ ارے بھائی یہ تو ڈیٹ اناؤنس ہو 1 مہینہ ہو چکا ہے، اس مہینے کے دوران سکون سے آپ یہ فارم بھر لیتے تو ایک ہماری زندگی میں نظم نہیں ہے، اور نظم نہ ہونے کا تقاضا یہ کہ میں نے پوچھا تھا عید کے شب 2-4 دکانداروں کو فون کر کے کہ آپ پورا مہینہ تو شکوہ شکایت کرتے رہے کہ کاروبار نہیں ہے، خوف کا عالم ہے، آج کیا ہے؟ بولا آج اتنا زیادہ رش ہے کہ ہم مشکل سے گھر پر فجر کے وقت پہنچ سکیں گے۔ تو لوگ اپنے زندگی میں تھوڑا سا ڈسپلن پیدا کر لیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس کے بعد جو دوسرا پہلو ہے وہ نماز عید کی تیاری کا ہے۔ اب ہم لوگوں کو نماز عید میں بھی جا کر پہلے تقریر کرنی ہوتی ہے، تو تقریر میں بھی لوگوں کو یہی سمجھایا کہ بھئی آپ نے ماشاءاللہ عید منائی، اللہ آپ کو عید مبارک فرمائے، آپ نے کپڑے پہنے، آپ کو اللہ اور اچھے کپڑے پہننے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ذرا دائیں بائیں آگے پیچھے غریبوں کو بھی دیکھو اور ان کی بھی بھرپور طریقے سے مدد کرو۔ اور میں نے کہا آپ میں سے اگر کچھ لوگ ان حالات کی وجہ سے عید کی خریداری نہیں کر سکے ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے، ایک موتیے کا آپریشن 3-4 ہزار روپے میں ہوتا ہے، وہ المصطفیٰ میں کروا دیجیے کسی غریب کا، اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو جو روشنی ملے گی اسے وہ تلاوت کرے گا، نماز پڑھنے جائے گا، تو سارا ثواب میں آپ بھی اللہ آپ کو بھی شامل فرمائے۔ بالکل حاجی صاحب وہی بات ہے، دیکھیں ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی نا، اگر اس کو نعمت عطا ہو جائے دوبارہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ سے دین کی جو محبت ہوتی ہے نا اس شخص کی، میں سمجھتا ہوں کہ بڑھ جائے گی۔ بے شک بڑھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، کیا فرمائیں گے عیدی کے حوالے سے؟ کتنی عیدی اب تو نکلتی ہوگی جیب میں سے، آتی تو نہیں ہوگی آپ کے پاس؟ اس عمر کی اس حد میں عیدی تو دینے کا ہی زمانہ ہے، لینے کا وقت تو نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ اصل میں عیدی ہے کیا؟ اصل میں یہ اس کے اندر جو حکمت ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ خوشی کا پیغام ہے، بے شک دلجوئی کا پیغام ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آمین آمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ تو بڑا چھوٹوں کو عیدی دے کر شفقت و محبت کا کمال مظاہرہ کرتے ہیں، تو ان کی دلجوئی ہوتی ہے، بچوں کو اپنے قریب لانے کا ایک ذریعہ بھی ہے، ان کے دل میں آپ کی محبت کا اضافہ ہوتا ہے، آپ کی عزت و تکریم میں اضافہ ہوتا ہے۔ عیدی در حقیقت خاندانی نظام میں ایک ایسا مؤثر ذریعہ ہے چھوٹوں پر شفقت کرنے، صلہ رحمی کرنے، پیار و محبت کا اظہار کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ میں کہتا ہوں عیدی دینا چاہیے، اور اس سے بچوں کا دل بڑا ہوتا ہے اور ان کو یہ احساس ہوتا ہے ہمارے پاس ہاتھ رکھنے والے موجود ہیں۔ یعنی کہ میں آپ سے عمر میں بھی چھوٹا ہوں اور یہ بالکل دماغ میں بٹھا لوں کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد میرے پاس عیدی آنی ہے۔ آپ کو دعاؤں کا ایسا گلدستہ پیش کریں گے، ایسی عیدی کوئی دے نہیں سکتا۔ بے شک بے شک بے شک، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بالکل۔ استاد تو استاد ہی ہوتا ہے، استاد تو استاد ہی ہوتا ہے، بات بھی بنا لی اور پیسے بھی بچا لی، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ حاجی صاحب آپ فرمائیے۔ دراصل یہ بہت ہی اچھی طرح سے بات سمجھائی ہے کہ دراصل دور ایسا ہے کہ وہ بچوں کو اپنے سے قریب لانا چاہیے، اور مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات 1400 سال پہلے فرمائی کہ جو اپنے سے بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ ہم میں سے نہیں ہے کا لفظ جو ہے نا، اس کو سامعین و ناظرین ابھی بھی سنیں اور 10 مرتبہ اس پر غور کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے سے نکال رہے ہیں، دور کر رہے ہیں صرف 2 باتوں پر، اگر آپ نے بڑوں کا احترام نہیں کیا اور آپ نے چھوٹوں پر شفقت نہیں کی۔ میں فیڈرل منسٹر تھا ہاؤسنگ و تعمیرات کا، مقتدرہ قومی زبان نے ایک سماعت گاہ یعنی آڈیٹوریم کو مجھ سے افتتاح کرایا، سامنے کی پہلی قطار میں صوفے پر
ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں اسٹیج پر بیٹھا ہوا غور کر رہا تھا کہ یہ ضرور میرے جاننے والے ہیں. بہت غور و فکر کے بعد، کافی ذہن دوڑانے کے بعد جب سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے کہا اب میں تقریریں سنوں، اس لیے کہ ان تقریروں کو مجھے جواب دینا ہے. بالکل بالکل. تو میں توجہ سے تقریر سنی. اس دوران مجھے یاد آ گیا کہ یہ ہمارے ڈی جے سائنس کالج کے انگلش کے ہمارے پروفیسر تھے، اور نام بڑا مشہور معروف ہے ایجوکیشن اس دنیا میں، پروفیسر مسیح الدین صدیقی. تو میں نے پہچان لیا. اب افطار بھی ہو گئی، رمضان کا مہینہ تھا. افطار کے بعد جب کھانا کھانے بیٹھے تو میں ان کے پاس چلا گیا، ان کے برابر کرسی پہ بیٹھا. تو وہ چونکہ انگلش کے پروفیسر تھے، میں نے کہا سر واٹ یو آر ڈوئنگ؟ میں نے کہا وائی؟ بولا دیر از ناٹ یور پلیس، آئی ایم سمپلی جوائنٹ سیکرٹری آف منسٹری آف ایجوکیشن اینڈ یو آر فیڈرل منسٹر، پلیز ٹیک یور اون سیٹ. آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھے. میں نے کہا دیر از ناٹ دی انٹروڈکشن. Introduction is this: your name is Masihuddin Siddiqui? Yes, my name is Masihuddin Siddiqui. I said that I am your pupil. I studied English from you. I want to shake hand with you. جب انہوں نے مجھے ہاتھ ملانے کے لیے دیا تو میں نے ان کا ہاتھ چوم لیا، اس لیے کہ میرے استاد تھے. اچھا 21 سال کا گیپ تھا ملاقات، لیکن کافی مائنڈ اپلائی کیا تو مجھے یاد آ گیا. اور ظاہر ہے کہ وہ اس سے خوش ہوئے. تو بڑوں کا احترام یہ ہے. بالکل بالکل. چھوٹوں پر بڑوں کا احترام، استادوں کا احترام، والدین کا احترام، اگر ہم ان چیزوں کو بروئے کار لائیں گے تو اپنی دنیا بھی سنوار لیں گے اور آخرت بھی سنوار لیں گے. اور چھوٹوں پر شفقت یہ جو آپ نے بھی سمجھایا. لیکن آپ چھوٹوں کو ہر وقت اگر ڈانٹتے رہیں گے تو آپ کی بات نہیں مانیں گے. اس زمانے میں بات سمجھانے کا طریقہ پیار کا ہے. تو پیار کا ایک معین طریقہ تو عید کے دن عیدی دینے کا ہے. اور ویسے بھی جب کبھی بھی آپ دیکھیں کہ وہ کچھ تھوڑی سی نامناسب حرکت کر رہے ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے معاملہ بگڑنے کا ہے. اچھا میں نے بھی یہ حاجی صاحب میرے بھی یعنی کہ ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس ہے. بچے پہ زیادہ یعنی کہ اس کو بونڈ کیا جائے، گھر میں قید کیا جائے تو وہ بھی کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے اپنا. بالکل جو ہے نا وہ بچہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے گھر میں بالکل. تو اس کو بھی یعنی کہ تھوڑا فری ہینڈ دیں آپ. عید کے دن ہیں، عید کے دن اس بچے کو گھمائیں پھرائیں، عیدی دیں. اور دوسرے معاملات جو ہیں بچے کے ساتھ جو محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے تو اس کی کیا ہی بات ہے. حاجی ڈاکٹر صاحب کی طرف آئیں گے. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کافی عمر ہے آپ کی بھی. اس عمر میں کبھی ایسا کوئی اتفاق ہوا؟ کافی عمر بھی ہے لیکن ابھی تو میں جوان ہوں. کافی عمر بھی ہے لیکن کہتے ہیں ابھی تو میں جوان ہوں. جتنی زندگی رب نے عطا فرمائی اس کا شکر ہے. جو باقی رہے گی دعا ہے اس کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بسر ہو. بالکل ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کبھی کوئی اتفاق ہوا پوری زندگی کے اندر کچھ کھانا بنانا وغیرہ کچھ ایسا کچھ ہوا اتفاق؟ ارے باپ رے کھانا بنانا تو بہت مشکل کام ہے. میں صرف چائے بنا لیتا ہوں اور انڈا بوائل کر لیتا ہوں. انڈا بوائل یہ 2 کام میں کر لیتا ہوں اور کام مجھ سے نہیں ہوتا وہ کچن کا. اور پریس وغیرہ کر لیتے ہیں کپڑوں پہ یا وہ بھی ماشاءاللہ اس کی بھی نوبت کبھی نہیں آئی ہے. ماشاءاللہ بہت پیار کرنے والے ہیں آپ کے بچے اور پورا میری اہلیہ بہت خدمت کرتی ہیں. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. مجھے 100% دیکھیں نا جن کو پڑھنا ہو، جن کو لکھنا ہو، جن کو پوائنٹس نوٹ کرنے ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کا ٹائم علمی کاموں میں اتنا خرچ ہوتا ہے تو کہ اللہ خوش رکھے گھر والوں کو کہ وہ سارا کام کرا کے ریڈی. ماشاءاللہ بھی میں نے رات دن اصل میں مصروفیت میں جیسا صاحب نے ارشاد فرمایا، دن بھر تو میں باہر مصروف رہتا ہوں، رات بھر لائبریری میں بیٹھتا ہوں. بالکل بالکل. تو حقیقت یہ ہے مجھے ان کاموں کے لیے وقت میسر آتا ہی نہیں ہے. ابھی آف کیمرہ میں 13 PhD میں نے اللہ کی فضل پروڈیوس کیا. 13 PhD بہت بڑی بات ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بڑی بات ہے. 7 کتابیں میری آئی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے. اور باقی مصروفیات تو آپ لوگوں کی نگاہ کرم میں ہے. ماشاءاللہ بہت مصروفیات ہیں، بہت مصروفیات ہیں. حاجی صاحب آپ کی پوری زندگی میں کبھی ایسا کوئی واقعہ کھانا پکانے کے حوالے سے یا پھر جو ہے کچھ؟ یہ نوبت تو اس لیے نہیں آئی کہ میں اسٹوڈنٹ لائف میں انجمن طلبہ اسلام کا فاؤنڈر پریزیڈنٹ تھا. میرے خیال سے PTI کے نام سے جو ATI کے نام سے اور پورے ملک میں ہے. مشرقی پاکستان جب ہمارا ملک کا حصہ تھا تو وہاں بھی موجود تھی. اس سے پہلے میں کرکٹ کھیلتا تھا بہت زیادہ. اچھا آپ کے حوالے سے جو ہے مجھے کافی لوگ پہچانتے ہیں. آؤٹ ڈور شوٹ پہ ابھی میں گیا ایک چینل کے حوالے سے، تو آؤٹ ڈور شوٹ کرا رہا تھا، وہاں پر کچھ لوگ آئے
کہنے لگے ہم تو ATI کے تعلق ہے ہمارا، وہ دوسرا ATI سے تعلق ہے، انجمن طلبہ پاکستان. تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ کافی لوگ ماشاءاللہ آپ کو جانتے ہیں. ایک تو آپ کے یعنی کہ جو مصروفیات ہیں نا، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی، جس میں یعنی کہ بہت سارے علاقوں کے اندر میں نے دیکھا ہے، ایریاز کے اندر جو المصطفیٰ کے کلینکس بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر کافی لوگ آتے جاتے ہیں، اس میں بھی ماشاءاللہ بہت آپ کی اس کی مصروفیات ہیں. پھر دوسرا مساجد کے حوالے سے مقرر وغیرہ، سماجی خدمات کے حوالے سے بہت زیادہ مصروفیات ہیں. تو کم ہی ملا ہوگا ایسا کوئی واقعہ؟ ہاں ایسا بہت کم ملا، لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی گھر پہ نہیں ہے، صرف چائے بنانی ہے، یہ ایک بڑا سمپل کام ہے، اس میں کوئی مسالوں کا چکر نہیں ہے کہ پتہ چلا کہ مرچیں اتنی ڈال دی کہ مسالہ تو بھابھی لگاتی ہے. دیکھ لیے حضرت بھی اس وقت مسالہ لگا رہے ہیں، مسالہ لگا رہے ہیں. آج پروگرام کے بعد دعوت بھی ہے گھر پہ. اللہ اب ایسا ہے، چائے پکانا ایک سمپل سی کام ہے. بچپن میں جب والدہ وغیرہ گھر سے باہر جاتی تھی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ٹھیک ہے کوئی ایک بچہ گھر پہ ٹھہرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب اور حاجی صاحب، میں دونوں سے ایک استدعا کروں گا، ایک گزارش کروں گا کہ یہ جو ریفریشمنٹ رکھی ہے، ناظرین یہ نہ دیکھیں کہ یہ صرف جو ہے دیکھنے کے لیے یا آرٹیفیشل ہے، تو کچھ اس میں سے لے لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ آرٹیفیشل نہیں ہے. جب تک میں عید کے طور پر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. آمین آمین. حاجی صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. بہت کچھ آپ کی معمولاتی زندگی کے حوالے سے ہمیں جاننے کا موقع ملا. ناظرین اکرام، اس عید سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آئیں، اور اپنے یعنی کہ عید کے ساتھ ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جو عید منانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس ذرائع میسر نہیں ہیں. ان لوگوں کو بھی ہمیں یاد رکھنا ہے. یہ عید گزر جائے گی، چند لمحات باقی ہیں، یہ آج کا آخری دن ہے، یہ گزر جائے گا، لیکن کوشش یہ کیجیے گا، خدا را یہ کوشش کیجیے گا کہ اس عید کے بعد بھی جس طریقے سے ہم نے اپنے دلوں سے نفرتوں کو مٹا کر، عداوتوں کو مٹا کر، محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ ایک دوسرے کو گلے لگایا، بس تا قیامت تا حیات اسی طریقے سے محبت کا ہم پیغام پھیلاتے رہیں. اپنے میزبان حافظ محمد رحیم احمد کو دیجیے اجازت، اس یقین کے ساتھ کہ اپنا بیعت خیال رکھیں گے. جب تک کے لیے فی امان اللہ.